لڑائی میں ایک جگہ جہاد میں ایک قبیلے کے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے. جب قیدی بنا کر کے لائے گئے ایک دن ایک عورت آئی, نبی مسجد نبوی میں ہے, ایک عورت آئی اور اندر گھسنا چاہتی ہے. صحابہ نے کہا خیر کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا شوہر قیدی بنا کر کے لائے گیا ہے, میرے قبیلے کے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے ہیں. وہ کون ہے تمہارا سردار, کون تمہارا بادشاہ ہے, کون تمہارا امیر ہے, مجھے اس کے پاس لے چلو. کیا نام ہے اس کا؟ صحابہ نے کہا اس کا نام محمد ہے. صحابہ نے کہا اس کا نام محمد ہے. وہ عورت کہتی ہے کون محمد؟ وہ محمد جو مکے میں پیدا ہوا تھا. صحابہ نے کہا ہاں ہاں وہی محمد. کہا وہ محمد جس کے باپ کا نام عبداللہ تھا؟ ہاں ہاں. کہا جس کے دادا کا نام عبد المطلب تھا؟ ہاں ہاں. کہا وہ محمد جس کی ماں کا نام آمینہ تھا؟ کہا ہاں. کہا تو جا کر اس سے کہو کہ تیری بہن تیرے دروازے پہ کھڑی ہے. جاؤ جا کر اس سے کہو کہ تیری بہن تیرے دروازے پہ کھڑی ہے. جب صحابہ نے نبی کی بہن کا نام سنا, صحابہ فوراً بارگاہ نبوت میں گئے. یا رسول اللہ ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہے, اندر آنا چاہتی ہے. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہتی ہے محمد کی بہن ہوں. نام اس کا شیما ہے. پیغمبر نے جب اپنی بہن کا نام سنا, وہ لوگوں سگی بہن نہیں ہے, بات صرف اتنی سی ہے جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیا اسی کا دودھ اس نے بھی پیا. لیکن بہن کا مقام بتانا مقصد تھا, بہن کا مرتبہ بتانا مقصد تھا. نبی نے جب سنا میری بہن سیما کھڑی ہے, نبی کھڑے ہوتے ہیں. چادر آدھی کاندھے پہ ہے آدھی زمین پہ ہے. نبی کی خوشی کا عالم دیکھو, خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ چادر کو صحیح کر دے. چادر آدھا کاندھے پہ ہے آدھا زمین پہ ہے. پیغمبر تیز قدم بڑھاتے ہیں, دروازے پہ گئے, بہن کی پیشانی کو بوسا دیا, بہن کے ہاتھوں کو چوما, حال خیریت دریافت کیا. کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا شوہر قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے, اسے آزاد کرانے کے لیے آئی ہوں. اب ذرا دیکھو نبی فرماتے ہیں بہن اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تجھے آنے کی ضرورت نہیں, تو صرف حکم بھیج دیتی. تیرا بھائی صرف تیرے شوہر کو نہیں بلکہ تو جتنے لوگ کہے گی ان سب کو تیرا بھائی تیرے قدموں کے صدقے میں آزاد کرتا چلا جائے گا. یہ بہن ہے, یہ محمد عربی کی تعلیم ہے. میرے پیارے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج بہنیں ہمارے گھر بھی ہیں, آج ہمارے بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے, بہنیں جب سسرال چلی جاتی ہیں, 4-6 سال گزرتا ہے, ماں باپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے, بہنوں کا مائکہ چھوٹ جاتا ہے. مائکہ چھوٹ جاتا ہے بہنوں کا. یہ بہنیں ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی اگر اپنے بھائی کے گھر میں آتی ہے, وہ بہن کچن میں جب جاتی ہے نا تو کچن میں کچھ بھی چھوتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری بھابھی ناراض نہ ہو جائے. یہ بہنیں جب کچن میں گھستی ہے نا تو وہ بھابھی نام کی جو مخلوق ہے اس کے ماتھے پہ 4 لکیریں بن جایا کرتی ہے, اس کی پیشانی پہ ناگواری کے بھاؤ ظاہر ہوتے ہیں, اور وہ جو لکیریں ہیں ان لکیروں سے بہنوں کو خوف آتا ہے. جب شام ہوتی ہے سب کھانا پینا کھا لیتے ہیں, تب یہ بہنیں اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے, تب یہ بہنیں اپنے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے کہ کون سا کمرہ مجھے سونے کے لیے دیا جائے گا, کہاں پہ ملے گا حکم کہ جا کے یہاں پہ سو جاؤ. میرے پیارے ماں باپ کے گزرنے کے بعد آج ہم اپنی بہنوں کو پرایا کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایسی بہن کو کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اس بہن کو اپنی بھائیوں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک بہن کو, وہ بہن اپنے مائی کے آتی تھی نا تو اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی وہ اپنے بھائی کے گھر جائے, لیکن اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بھائی اپنے بھتیجوں کو دیکھنے کے لیے وہ بہن آتی تھی تو دور ایک رشتے دار کے گھر پہ ٹھہرتی تھی, اس کے دروازے پہ بیٹھا کرتی تھی, اور وہیں سے بیٹھ کر اپنے بھائی کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے کر کے چلی جاتی تھی. ہم نے اتنا پرایا کیا اپنے بچوں کو, ہم نے اتنا پرایا کیا. اوے بھابھیوں تم بھی سنو, وہ تم آج اس گھر کی بھابھی بنی ہو, تم آج اس گھر پہ آئی ہو, یہ وہ بہن ہے جس بہن نے 20 سال اس گھر پہ حکومت کی ہے. سبحان اللہ. اسی گھر میں یہ بہن پیدا ہوئی ہے.
इसी घर में उस बहन ने बोलना सीखा है, इसी घर में उस बहन ने अपने बाप की उंगली को पकड़ करके चलना सीखा है। इसी घर में 20 साल तक उस बहन ने अपने बाप की खिदमत की है। इसी घर में 20 साल तक उस बहन ने अपनी जिंदगी के कीमती साल गुजारे हैं। उसकी बचपने की खिलखिलाहट उसे आज भी इस घर में सुनाई देती है। अपने बचपन के बिताए हुए पल आज भी उस घर में आते ही उसकी निगाहों के सामने होते हैं। खुदाया उन बहनों को इतना बेगाना मत करो, उन गवों पर वो उस घर में आती है तो खुदा की कसम तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आती। हमारी बहनें हमारे घर में आती है तो भाई की मोहब्बत भी आती है, वो बचपने की यादों को ताजा करने के लिए आती है। उस घर में उसको अपने बाप के पसीने की खुशबू महका करती है। उस घर में आकर उस बहन को अपने माँ की लोरियों की आवाज सुनाई देती है। उस घर में आकर उस बहन को अपनी सहेलियों से गुजारे हुए चंद लम्हात उसे जवानी की याद ताजा कराते हैं। और लोगों को तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आती है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया है कि वो तुझसे कुछ लेकर के नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। कोई लोगों गौर करो, होश के नाखून लो। आज हमारे इन करतूतों की वजह से हमारी बहनें इस्लाम से अलग हो रही है, इस्लाम से दूर हो रही है। आज हमने बहनों को उनका हक देना छोड़ दिया है। आज हमने बहनों को उनका एहतराम देना छोड़ दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम से बगावत कर रही है। और मेरी बहनों तुम भी सुनो, अगर ये